اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ماتم کیا اور کتنی مرتبہ ماتم کو دیکھا؟ کیونکہ بہت سارے دوست سوال کرتے ہیں کہ ماتم دیکھنا، ماتم کرنا جائز ہے یا نہیں۔ میں جائز ہے یا نہیں اس کی بات بعد میں کروں گا، لیکن پہلے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام۔ کیا آپ نے اپنی زندگی میں کتنی مرتبہ ماتم دیکھا یا آپ نے کتنی مرتبہ ماتم کیا؟ امام زمانہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے واقعہ کرب و بلا دیکھا۔ وہ سارے مناظر آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت عباس علمدار کی قربانی بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت حر کی قربانی بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، حضرت علی اکبر و علی اصغر اون و محمد قاسم اور دیگر اسیران کربلا جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، ان تمام کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ واقعہ کربلا کی ابتدا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی، واقعہ کرب و بلا کی انتہا بھی اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ مدینے سے لے کر کربلا تک امام زین العابدین امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اور پھر کربلا سے واپسی مدینے تک امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت اطہار کی پاک دامن بیویوں اور پاک گھرانے کی خواتین کے ساتھ تھے۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ واقعہ کرب و بلا کے بعد 40 سال تک زندہ رہے۔ واقعہ کرب و بلا کے بعد 40 سال تک امام زین العابدین سلام اللہ علیہ زندہ رہے، اور یقیناً 40 سال زندہ رہے ہیں۔ واقعہ کرب و بلا کے بعد کی بات کر رہا ہوں، واقعہ کرب و بلا کے پہلے نہیں، بعد میں 40 سال تک زندہ رہے۔ تو ظاہر ہے 40 سال تک آپ زندہ رہے ہیں، تو 40 مرتبہ 10 محرم کا دن امام زین العابدین کی حیات طیبہ میں آیا ہے۔ کوئی ایک روایت ایسی ثابت کرے، کوئی ایک روایت ایسی پیش کرے، کیونکہ مجھے تو نہیں ملی کہ جس میں 40 سال کے اندر وہ جو واقعہ کرب و بلا کے بعد امام زین العابدین نے 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، کوئی ایک روایت پیش کرے کہ امام زمانہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ نے ماتم کیا ہو، یا کچھ لوگ ماتم کر رہے ہوں تو امام زین العابدین وہاں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوں۔ کوئی ایک ایسی روایت پیش کریں۔ میرا مقصد کسی مذہب پر تنقید کرنا نہیں، میرا مقصد کسی مسلک کی توہین کرنا نہیں، میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا، یا اس طرح سمجھے یہ میرا سوال ہے، یہ میرا سوال ہے کہ 40 سال تک امام زمانہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ واقعہ کرب و بلا کے بعد زندہ رہے، یہ میرا سوال ہے۔ اور پھر واقعہ کرب و بلا کے 40 سال بعد تک امام زین العابدین نے ایک مرتبہ ماتم کیا ہو، اس طریقے سے جس طریقے سے ہو رہا ہے، ایک مرتبہ امام زین العابدین نے اس طرح ماتم ہوتے دیکھا ہو، وہ پلیز میرے اس سوال کا جواب عنایت فرما دے، کوئی بھی صاحب علم، کوئی بھی، کیونکہ بہت سارے ایسے انسان موجود ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم عطا فرمایا، کوئی ایک ایسا بندہ اس سوال کا مدلل باحوالہ جواب دے۔ جواب صرف اتنا دینا ہے کہ امام زین العابدین نے فلاں دن، فلاں سال، فلاں مقام پر امام زین العابدین نے کپڑے اتار کر، زنجیریں پکڑ کر امام زین العابدین نے ماتم کیا ہے، اور باحوالہ بات ہونی چاہیے، مدلل بات ہونی چاہیے۔ دیکھو، جب ان عظیم اور پاک ہستیوں نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کون سا اسلام عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں؟ ہم کون سا نظریہ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟ ہم کون سا میسج و پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں؟
ہاں یہ تو ملتا ہے کہ امام زمانہ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ دسترخوان حسینی لگایا کرتے تھے. ایک یزیدی آ گیا, آپ سے ملا, آپ نے اسے پہچانا, پہچاننے کے بعد فرمایا کہ اسے کھانا کھلایا جائے, اس کی خدمت کی جائے, اس کی خاطر تواضع کی جائے. اس نے کہا حضور مجھے پہچانا نہیں آپ نے. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں تجھے نہ پہچانوں. کھانا کھلایا, بعد میں پھر وہ یہ عرض کرتا ہے حضور مجھے پہچانا نہیں میں کون. فرمایا ہاں مجھے پتا ہے تو کون ہے, تو وہ یزید کا سپاہی ہے جس نے میرے بھائیوں کو قتل کیا ہے, میرے گھر والوں کو شہید کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے پہچان لیا. اس نے کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا لیکن آج آپ نے کیا کیا ہے. فرمایا اس وقت ہم آپ کے مہمان تھے, جس طرح آپ سے مہمان نواز, اس طرح میدان کربلا میں ہم تمہارے مہمان تھے. جس طرح تم سے مہمان نوازی ہوئی اس طرح تم نے کر دی, جس طرح آج ہم سے مہمان نوازی ہم نے کر دی. یہ باتیں تو ملتی ہیں, یہ روایتیں تو ملتی ہیں. اگر ہمارے جیسا ہوتا نا کوئی کم ظرف تو یقیناً بدلے پہ اتر آتا, انتقام پہ اتر آتا. لیکن امام پاک نے بہت بڑا میسج دیا. فرمایا جس طرح اس وقت آپ سے مہمان نوازی, آپ نے مہمان نوازی کی تیروں, تلواروں, برشیوں, نیزوں سے اور خنجروں سے, ہم نے مہمان نوازی کی کھانا کھلا کے. یہ اہل بیت اطہار کا پیغام ہے. تو میں پھر یہاں پر ایک ریکویسٹ کرتا چلوں, میرا مقصد کسی مذہب کو تنقید کرنا نہیں, میرا مقصد کسی کی دل آزاری کرنا نہیں, میرا مقصد یہ صرف ایک سوال ہے, اس کا جواب مجھے عنایت فرمائے. اللہ